بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعتکاف کے مسائل چل رہے ہیں۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے معتکف کے لیے۔ مسجد ہی میں کسی برتن میں دھو لیں، یہی بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے نکلا تو اعتکاف فاسد نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں نفل وضو کی طرح جہاں شرعی ضرورت ہے ایک گنا طبعی ضرورت بھی ہے، تو یہ طبعی ضرورت میں شمار ہوتا ہے، اس وجہ سے اعتکاف فاسد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بھی اعلیٰ یہی ہے کہ نہ نکلے۔ قضاء حاجت کے لیے مسجد کے قریب کا بیت الخلاء چھوڑ کر، قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ کے لیے جا رہے ہیں، پیشاب پاخانے کے لیے جا رہے ہیں، استنجا کے لیے بات ہو رہی ہے، مسجد کے قریب کا بیت الخلاء چھوڑ کر اپنے گھر یا کسی متعلق کے گھر جائے تو گنجائش ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا، کیونکہ بہت سی اچھی طبیعتیں، عمدہ طبیعتیں عوامی بیت الخلاء سے نفرت محسوس کرتی ہیں، ان کو اپنے گھر یا مخصوص صاف ستھرے بیت الخلاء کے سوا دوسری جگہ تسلی نہیں ہوتی، چنانچہ یہ طبعی ضرورت اور انسانی ضرورت میں داخل ہوگا۔ لہذا اگر کوئی اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے بیت الخلاء میں مجھے چین نہیں ہو رہا ہے اور کسی کے گھر جا کر اس کو تسلی ہوتی ہے تو جا سکتا ہے، گنجائش ہے۔ معتکف اعتکاف کرنے والے کا استنجا کے بعد استبرا یعنی نجاست کو اچھی طرح زائل کرنا، ختم کرنا، اس کے لیے چلنا ٹہلنا جائز ہے۔ یہ استبرا ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، اصل میں پیشاب کے قطرات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیشاب کی تھیلی میں رہ جاتے ہیں۔ اب پیشاب کرنے کے بعد اولاً تو یہی ہے کہ اگر وقت ہو تو بیت الخلاء ہی میں تھوڑی دیر جیسے کھانسنا چاہیے زور سے، یا تھوڑی طاقت لگانی چاہیے، اس سے جو بچے کچھ قطرات ہیں وہ نکل جائیں گے، اس کا مستقل طریقہ ہے۔ اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو باقاعدہ کہا ہے کہ ٹہلنا چہلنا چاہیے، تو پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو کچھ قطرات رہ گئے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ باقاعدہ جو ہے شرمگاہ پر ہاتھ لگا کر کس طریقے سے وہ قطرے نکالنا ہے مستقل علماء نے لکھا ہے اس کو، تاکہ وہ جو کچھ تھیلی میں نلی میں رہ گیا ہو وہ قطرے باہر آ جانے چاہیے۔ عام طور پر اس کا اہتمام نہیں کرتے، پھر کچھ وقت کے بعد پیشاب کے قطرات کا وہ مریض ہو جاتا ہے، اور پھر وہمی بھی بہت ہو جاتا ہے، وہ کیسا لگتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا، ایسا لگتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر پیشاب میں وقت لگائے گا تو کچھ وقت کے بعد وہ بقیہ جو قطرات ہے وہ نکل آئیں گے، اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ معتکف کیا استنجا کے بعد استبرا، جیسا کہ بتایا استبرا کیا ہوتا ہے، اس کے لیے چلنا ٹہلنا جائز ہے کہ یہ استنجا کے تتمات میں سے ہے اور ضرورت کے تحت داخل ہے۔ معتکف ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلے اور بیت الخلاء خالی نہ ہو تو باہر انتظار بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ منجن، مسواک وغیرہ کے لیے مستقلاً نکلنا جائز نہیں ہے، البتہ وضو کے ساتھ کر سکتا ہے۔ نماز جنازہ کے لیے نکلنا جائز نہیں، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اگر استنجا کے لیے آتے جاتے، اگر وہ استنجا کے لیے کہیں باہر نکلا ہے اور آتے جاتے راستے میں نماز جنازہ تیار ہو تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر راستے میں کسی بیمار کا گھر پڑتا ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ استنجا کے لیے آتے جاتے اگر ٹھہرے بغیر کسی کی خیر خبر پوچھے، ٹھہرے بغیر چلتے چلتے پوچھ لیا کیسے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، یا عیادت کرے کہ اللہ آپ کو شفا دے، دعائیں دے، تھوڑی دیر پوچھ لیا آپ کو کیا ہوا، چلتے چلتے مستقل رکے نہ زیادہ، تو کوئی حرج نہیں۔ راستے میں بولنے سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا، جیسا کہ عوام میں مشہور ہے، البتہ اس کے لیے ٹھہرنا اور راستے سے کسی اور جانب مڑنا جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کھانا لانے والا اگر کوئی نہ ہو تو کھانے کے لیے اعتکاف کرنے والے کا باہر نکلنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کہ چونکہ یہ طبعی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی خدمت کے لیے موجود ہو تو پھر اب معتکف کا نکلنا جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرم شریف میں اعتکاف کرنے والا کہ اس کو کھانا اندر لانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی حرم میں، تو قریبی ہوٹل میں یا باہر صحن میں جا کر اگر وہ کھا لے
تو اس کی گنجائش ہوگی، تاہم کھانے کے بعد وہاں بیٹھا نہ رہے بلکہ فارغ ہوتے ہی مسجد میں آ جائے۔ مسجد کی چھت کی سیڑھی اگر مسجد میں ہو تو چھت پر چڑھنا جائز ہے۔ مسجد کی چھت کی سیڑھی، جو کہ چھت جو ہوتی ہے، اس کے اوپر جو چھت ہے، اس کے اوپر تو حصہ ہے، پھر اس کے اوپر چھت ہے، جو چھت ہے وہ چھت بھی یہاں سے لے کر اوپر تک آسمان تک یہ جماعت خانہ ہی شمار ہوتا ہے مسجد کا، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ لیکن جانا پڑتا ہو جماعت خانے کے باہر سے تو وہ سیڑھی تو چونکہ جماعت خانے میں نہیں ہے اس لیے نہیں جا سکتا ہو۔ اس طرح اس کو سمجھا رہے ہیں یہاں پر کہ مسجد کی چھت کی سیڑھی اگر مسجد ہی کے اندر ہو تب تو پھر چھت پر چڑھنا جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا اگر وہ سیڑھی پر چڑھے گا تو۔ مسجد کا صحن اگر مسجد میں داخل ہے تو اس میں جانا جائز ہے۔ مسجد کا صحن اگر مسجد میں داخل ہے تو اس میں جانا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور صحن مسجد میں داخل ہے یا نہیں اس میں مسجد بنانے والے کی نیت کا اعتبار ہے، اس میں مسجد بنانے والے کی نیت کا اعتبار ہے، بعد والوں کا نہیں۔ معتکف اگر پلنگ پر سونا چاہے، اعتکاف کرنے والا پلنگ پر سونا چاہے تو سو سکتا ہے، جائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو آپ کے لیے مسجد میں استوانہ توبہ کے پیچھے، استوانہ توبہ ایک ستون کا نام ہے، استوانہ ستون کو بولتے ہیں، تو اس ستون کے پاس استوانہ توبہ کے پیچھے فرش پر بستر بچھایا جاتا۔ یہ ستون ریاض الجنہ کے اندر ہے، وہاں فرش پر بستر بچھایا جاتا یا چارپائی رکھ دی جاتی۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ البتہ اس کو چاہیے کہ اس میں کم سے کم وقت صرف کرے، جتنا کم وقت ہو اتنا اچھا ہے۔ خطبے سے اتنے پہلے مسجد پہنچے، جمعہ مسجد، کہ تحیت المسجد پڑھ لے 2 رکعت اور سنتیں ادا کرے، اور جمعہ کی نماز کے بعد اتنی دیر ٹھہرے کہ 4 رکعت یا 6 رکعت سنتیں پڑھ لیں۔ اس سے زیادہ تاخیر مکروہ ہے، اتنی اس کے بعد نہ ٹھہرے۔ 4 یا 6 رکعت تک تو وہاں رک سکتا ہے، اور پہلے کب پہنچنا ہے؟ 2 رکعت تحیت المسجد اور 4 رکعت سنت، اتنا پڑھ لے اور خطبہ شروع ہو جائے، اتنا جلدی پہنچنا ہے۔ بہت جلدی بھی نہیں جانا ہے اور بعد میں بھی بہت دیر سے نہیں آنا ہے، اس سے زیادہ تاخیر مکروہ ہے۔ تاہم تاخیر سے اگر پھر بھی کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اگر معتکف دیہات میں ہو، کوئی گاؤں میں ہے، وہاں تو کہیں بھی جمعہ نہیں ہو رہا ہے اگر، تو وہاں سے شہر میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ وہ وہیں پر اپنی جگہ، چونکہ آپ جس علاقے میں وہاں ظہر ہے بس ظہر پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ڈاکٹر کے پاس، یعنی اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تاہم عذر کی بنا پر گناہ نہ ہوگا، ایسی صورت میں ڈاکٹر کو مسجد میں بلا کر علاج کر لے اور ممکن حد تک اعتکاف فاسد نہ کرے، ممکن حد تک اعتکاف نہ توڑے۔ الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے نکلا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ یہ معتبر ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ آخری 1-2 مسئلے۔ اگر بستی میں معتکف کے علاوہ کوئی اور شخص نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو، یا میت کو صحیح غسل دینے والا نہ ہو، یا کسی گواہی کے لیے معتکف متعین ہو کہ اگر اس نے گواہی نہیں دی تو فلاں کا حق مارا جائے گا، یا کسی کیس میں جانے کی اس کو ضرورت پیش آئے، یا معتکف کا کوئی بہت قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہو، یا کسی ڈوبتے یا جلتے ہوئے کو بچانے کی ضرورت پڑی ہو، ان تمام صورتوں میں اگر اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، مگر گنہگار نہ ہوگا، بلکہ ان صورتوں میں نکلنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر مسجد میں اعتکاف کرنے والے کی جان مال کا خطرہ ہو، وہ دوسری مسجد میں بلا تاخیر منتقل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں خطرہ ہے اس مسجد میں تو دوسری مسجد میں اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے منتقل کر سکتا ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ البتہ نکلنے کے بعد بلا وجہ تاخیر کی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں بھی اور بھی اعتکاف کے تعلق سے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے آئندہ کسی اور موقع سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔